اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ تحریک عدم اعتماد جب سے لانچ ہوئی تھی اس وقت سے ہم سن رہے تھے کہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اور پاکستان کی جو عمومی حالت ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہے کہ اب اس کو بہت سخت قسم کے ایک ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے، ایک ایسا ایڈمنسٹریٹر جو ہفتوں اور دنوں میں نہیں منٹس اور سیکنڈز میں فیصلے کر سکے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی کہیں نہ کہیں سے باز گشت سنائی دے رہی تھی کہ شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے پاکستان کو۔ اب پچھلے 5-6 ہفتوں سے شہباز سپیڈ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ شہباز سپیڈ جو پچھلے 5-6 ہفتوں میں ایک بھی فیصلہ نہیں کر سکی۔ ہفتے کی چھٹی کی بات ہو، لوڈ شیڈنگ کی بات ہو، تنخواہیں بڑھانے کی بات ہو، تیل کی قیمتیں اوپر یا نیچے لے جانے کی بات ہو، IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کی بات ہو، کوئی ایک بھی چیز ہمیں ایسی نہیں ملی جس کا فیصلہ ہو سکا ہو۔ اور ڈالر کو دیکھ لیں، سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں، ملک کو دیکھ لیں، سیاسی حالت کو دیکھ لیں، سب کچھ نوز ڈائیو میں ہے۔ اور اب تو سپریم کورٹ کے جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں یہ چیزیں اور خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ بڑے میاں جی بھی موجود ہیں، یہاں پہ اسحاق ڈار بھی موجود ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، مفتاح اسماعیل بھی ہیں، بہت پرانی لیڈرشپ بھی ہے، اور پورے پاکستان کی ساری پارٹیز کی ساری لیڈرشپ بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ شاید اس لیے ہو رہا ہے کہ شہباز شریف شاید ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں لیکن ان کے اندر لیڈرشپ والی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ ان کو دیکھ لیں، کہیں کوئی تقریر کی ہو، کہیں باڈی لینگویج سے لگا ہو، کہیں کسی ڈیسیژن میکنگ سے لگا ہو، کسی بھی جگہ آپ کو ایسا لگا ہو کہ اس بندے کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے جو اسے ایک لیڈر بناتی ہو۔ تو شہباز شریف جب تک ایک ایڈمنسٹریٹر تھے اس وقت تک سب اچھا تھا، شہر کی صفائی ستھرائی کے مسئلے ہوں، کانفرنسز کے مسئلے ہوں، میٹنگز کے مسئلے ہوں، آفیسرز کو سیک کرنا ہو، آفیسرز کو عہدے دینے ہوں، آفیسرز کو کوئی انسینٹیوز دینے ہوں، بہت سارے کام کیے ہوں گے انہوں نے، لیکن جو ملک کو لیڈ کرنا ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ مجھے تو وہ ایگزامپل یاد آتی ہے جب آپ ایک کٹے اور بھینس کا جو ریلیشن شپ ہے آپ اسے دیکھتے ہیں کہ کٹا اپنی بھینس سے اتنی دیر دور رہتا ہے جتنی دیر اسے آپ قلعے کے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں، آپ اس کو جو ہی کھولتے ہیں وہ شوٹ لگا کے اپنی بھینس کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اور جو میاں صاحب ہیں پچھلے 30-40 سال کے اندر انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ جو ریلیشن شپ بنایا ہے وہ بدقسمتی سے کٹے اور بھینس کا ہے۔ تو اب یا تو شہباز شریف لندن میں جانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ ہو کے بھی آ چکے ہیں، یا وہ ہر وقت فون پر، یا وہ اس کی خواہش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے کیا آرڈر آئے گا، اور اگر وہ والی بھینس اویلیبل نہ ہو تو پھر آصف علی زرداری، فضل الرحمان یا کوئی بھی بھینس ہونی چاہیے جس کے نیچے وہ جا سکیں، لیکن فیصلہ وہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے اندر ایک اور مزے کی چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایک سننے کو یہ ملا کہ شاید نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس کے اندر پھر یہ رکھا جائے گا کہ جی تیل کی قیمتیں ہم بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ شاید پہلی سیکیورٹی کی دنیا کے اندر ایک ایگزامپل ہوگی کہ جہاں پہ آرمی چیفز، نیشنل ڈیفنس کے لیول کے سارے چیفز بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ بھائی صاحب تیل کی قیمتیں بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سٹیمپ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک پروگرام میں اپنے فیورٹ چینل جیو کے اوپر احسن اقبال صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میری تجویز تو یہ ہے کہ جو سیکرٹری ہمارے ہیں خزانہ ہیں وہ سپریم کورٹ میں جائیں اور وہاں پر اپنا پورا کیس پیش کریں کہ جی آج کی صورتحال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے سارے فیصلے جو ہوں گے وہ چیفز کریں گے اور وہ سیکرٹری لیول کے لوگ کریں گے، اور وہ سپریم کورٹ کے ججز اور باقی لوگوں کے سامنے وہ پیش کریں گے، اور ان کے پاس پھر کیا رہ جائے گا؟ ان کے پاس وہی رہ جائے گا جسے ہم GB کمپلیکس کہتے تھے، گوال منڈی بمبینو سینما کمپلیکس۔ ان کو آپ دے دیں کہ انہوں نے کیسز کیسے ختم کرنے ہیں، نیب کے ساتھ کیا کرنا ہے، پولیس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، FIA میں کیا کرنا ہے، کہاں سے پوسٹنگ اٹھا کے کہاں پہ کرنی ہے، باقی جو مشکل فیصلے ہیں وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ مینیفیسٹیشن ہوتا ہے ایک لیڈر کا وہ اس کی ٹیم ہوتی ہے۔ ایک تو بدقسمتی ہے کہ یہ جو ٹیم بنی ہے یہ ٹیم ابلیس کی کانفرنس زیادہ لگتی ہے، کیونکہ بدقسمتی سے مبینہ طور پر 50-60% جو اس کے ممبرز ہیں انکلوڈنگ دیئر لیڈر وہ سارے ملزمان تو ہیں ہی۔
تو لیکن پھر آپ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں ذرا سلاٹس دیکھیں کیسے الاٹ کیے گئی ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس ملک کا جو وزیر دفاع ہیں وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 1948 سے لے کر، وہ پہلی جنگ تھی پاکستان کی، 1948 سے لے کر آج تک پاکستان کی فوج نے کوئی جنگ نہیں جیتی۔ اس ملک کا جو وزیر داخلہ ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ ایک کونسلر والی ہے، ان کی جو ریچ ہے وہ ایس ایچ او تک ہے، اور وہ بندے کو بٹھانا اٹھانا نالیاں پکی کرانا، وہ اس ملک کے اس وقت وزیر داخلہ ہیں، وہ اپنے حلیے سے اور سوچ سے بھی الحمدللہ۔ اچھا، اس ملک کا جو وزیر خزانہ ہے وہ کینڈی لینڈ کے باس ہیں، اور کینڈی لینڈ ایک بہت اچھی ٹافیوں کی کمپنی ہے، لیکن وہاں پہ 2 روپے 4 روپے 6 روپے 8 روپے 10 روپے کی بات ہوتی ہے۔ ایک ایسے بندے کو آپ نے اس دنیا کی 20ویں سب سے بڑی اکانومی کا انچارج بنا دیا ہے، تو وہ بیچارہ خود بھی مذاق بن رہا ہے اور ہم سارے مذاق بن رہے ہیں۔ لیکن سب سے مزے کی جو یہاں پہ پوسٹنگ ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، وہ وزیر خارجہ کی ہے۔ یہ وزیر خارجہ کی وہ سلاٹ ہے جہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو ظفر علی خان ہوا کرتے تھے، قصوری صاحب ہوا کرتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو، صاحبزادہ یعقوب خان، بیگم عابدہ، اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے نام، اور اب جو یہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اب اس سلاٹ کے اوپر بلاول بھٹو زرداری بیٹھیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہر کانفرنس کے بعد اور ہر وزٹ کے بعد میمز کا، جگت بازی کا اور ہنسنے ہنسانے کا ایک منورنجن قسم کا بہت بڑا پروگرام اگلے 1 مہینے تک اس قوم کو خوش کرتا رہے گا۔ یہ جو پوری شطرنج کی بساط بچھائی گئی ہے، اس کے بچھانے والے دنیا اور آخرت میں اللہ کو جواب دہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور پاکستانی عوام کو بھی جواب دہ ہوں گے۔ لیکن 2 کام تو، 2 بہت بڑی خوبیاں ہیں اس سسٹم کے اندر۔ ایک تو 1947 سے لے کے آج تک کبھی کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں بنا تھا جس میں سارے چور ایک جگہ اکٹھے کیے ہوں، تو یہ اس سسٹم کی خوبی ہے کہ اب اس میں سے کوئی باہر نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس تنور میں اس نے کھایا تھا یا اس نے نہیں کھایا تھا۔ اور جو دوسرا تھا اس پورے سیٹ اپ کے اندر سے جو ہمیں حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک شک تھا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ شاید جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں وہ مرد بحران بن سکتے ہیں، اس بندے کو موقع نہیں ملا تھا، اس کو اب ایک لیڈرشپ رول مل رہا ہے تو یہ اب کر کے دکھائے گا۔ تو اب وہ شک بھی ختم ہو گیا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ کمال کے ایڈمنسٹریٹر ہو سکتے ہیں لیکن لیڈر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہر لیڈر کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، لیکن ہر ایڈمنسٹریٹر کبھی بھی ایک لیڈر نہیں ہوتا، اور شہباز شریف تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ ان 5-6 ہفتوں کا جو حاصل ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے 4 سالوں میں یہ ثابت کیا ہو یا نہ کیا ہو کہ وہ ایک لیڈر ہے، ان 4-5 ہفتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک میں صرف ایک لیڈر ہے، اپنے قد کاٹ میں بھی، اپنی اپروچ میں بھی، اپنے کانفیڈنس میں بھی، باڈی لینگویج میں بھی، نالج میں بھی، انٹریکشن میں بھی، سوچ میں بھی، اس کا نام عمران خان ہے۔ اب یہ سننے والے کی مرضی پہ ہے، وہ اس کہت الرجال کے اوپر رونا چاہے تو رو لے، اور وہ ایک ملنے کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا چاہے تو خوشی کا اظہار کر لے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر قوموں کا مستقبل، اگر قوموں کی عزت اور اگر قوموں کا وقار لیڈرشپ سے وابستہ ہے تو اس ملک کا صرف ایک ہی لیڈر ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔